نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم قرآن پاک سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے کی، سننے کی، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، پیارے پیارے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بھی قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں ہوں گی، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک سیگمنٹ کریں گے کوسچن آنسر پر مشتمل، سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوگا، اور اس مقابلے کے ذریعے ہم علم دین سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دینی معلومات بھی دی جائے گی اور اسلامی سوالات ہوں گے، اسلام سے متعلق، اسلامک ہسٹری سے متعلق سوالات ہوں گے۔ توجہ سے پیارے بچوں نے دیکھنا ہے، سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، کتنا پیارا عمل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، کم از کم روزانہ 313 مرتبہ اپنے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے۔ قاری صاحب تلاوت ہمارے سامنے کریں گے، ہم توجہ سے ثواب کی نیت سے تلاوت سنیں گے، اور اس کے بعد ہم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، دیکھیں گے آج کس قاعدے پر، کس اصول پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب، سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج کون سے قاری صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے، آپ کا نام؟ محمد کاشان اتاری۔ محمد کاشان اتاری۔ کاشان بھائی، یہ بتائیں کہ آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں؟ سورہ عبس مکیہ۔ ماشاءاللہ، سورہ عبس مکیہ، یعنی مکے میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے یہ ایک سورت ہے۔ یہ بھی بتا دیں کہ کون سے پارے میں ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ اس سورت کی کتنی آیتیں ہیں۔ یہ سورت 23ویں پارے میں ہے اور اس کی ٹوٹل آیتیں 46 ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی، تو بڑھتے ہیں قرآن مجید کی اس سورت کی تلاوت کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من
يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة صدق الله العظيم سبحان اللہ. माशा अल्लाह. जिस सूरत की तिलावत की गई वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, उसकी आयतें नज़र आ रही हैं. माशाल्लाह बड़ी मुबारक, बड़ी प्यारी सूरत है. 30वें पारे में ये सूरत है. बच्चों आप देखिए स्क्रीन पर आपको 6 आयतें नज़र आ रही हैं और 6 आयात में बहुत सारे कलिमात हैं और बहुत सारे एराब भी हैं. एक एराब से मुतलिक आज गुफ्तगू करूँगा जो आपको इस सूरह मुबारक की इन आयात में कई मकामात पर और बिलखुसूस हर आयत के आखिर में जो आखिरी हर्फ है उस पर वो एराब और वो अलामत नज़र आ रही है और उसका ताल्लुक़ है खड़ी हरकत के साथ. तो आज हम पढ़ेंगे खड़ी हरकत के बारे में. ये तो आपने पढ़ा है ज़ेर ज़बर पेश को क्या कहते हैं? हरकत. और जिस हर्फ पर हरकत हो उस हर्फ को क्या कहते हैं? मुतहर्रिक. और ये भी पढ़ा होगा कि जिस हर्फ पर कोई हरकत हो, ज़ेर ज़बर पेश में से कोई हरकत हो तो उस हर्फ को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं. ठीक है. लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं खड़ी हरकत के बारे में. हरकत के बारे में नहीं बल्कि खड़ी हरकत के बारे में. तो खड़ी हरकत क्या होती हैं? खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं. अच्छा आप कहेंगे कि हरकत और खड़ी हरकत में फ़र्क क्या है? पहला फ़र्क तो ये है कि इनकी शेप ही मुख्तलिफ होती है. ज़बर ज़ेर पेश आपको अलग शेप में नज़र आएंगे दिखने में. ठीक है. और खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश ये शेप में भी मुख्तलिफ नज़र आएंगे. जैसे कि यहाँ देखें आप, ये वाव के ऊपर है ज़बर. ठीक है. वाव के ऊपर क्या है? ज़बर. लाम पर क्या है? खड़ा ज़बर. तो अब हैं दोनों ज़बर, ये सिर्फ ज़बर, ये खड़ा ज़बर. दोनों की शेप क्या है? मुख्तलिफ है. दिखने में भी क्या है? मुख्तलिफ है. अच्छा पहला फ़र्क तो ये है कि हरकत और खड़ी हरकत दिखने में डिफरेंट है, अलग अलग हैं. ठीक है. दूसरा फ़र्क ये है कि हम ज़ेर ज़बर पेश यानी हरकत वाले हर्फ को, मुतहरिक हर्फ को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं. ठीक है. लेकिन जिस हर्फ पर खड़ी हरकत में से कोई हरकत आ जाए, खड़ा ज़बर हो, खड़ा ज़ेर हो या उल्टा पेश हो, तो उसको हम क्या करते हैं? हुरूफ़ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं. खींच के नहीं बल्कि खींच कर, यानी उसकी आवाज़ को हम दराज करते हैं. ठीक है. तो हरकत और खड़ी हरकत में फ़र्क क्या है कि हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं और खड़ी हरकत को हुरूफ़ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं. यानी जितनी टाइमिंग में, जितने ड्यूरेशन में 2 मुतहरिक हर्फ पढ़े जाते हैं उतनी देर हम खड़ी हरकत वाले हर्फ को खींच के पढ़ते हैं. तो अल्लाह पाक हमें इन कवायद को समझने और उनके मुताबिक दुरुस्त अंदाज में कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उसकी बरकत पाने की तौफीक अता फरमाए. आमीन. बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के दूसरे सेगमेंट की जानिब जिसमें हम कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों और आयतों के फ़ज़ाइल जानते हैं अहादीस मुबारका की रोशनी में. बच्चों सेगमेंट का नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल. क्या नाम है? सूरत और आयात के फ़ज़ाइल. कुरान मेरा नूर वाली किताब. जी सूरत और आयात के फ़ज़ाइल. आज जिस सूरत के बारे में हम जानेंगे उस सूरह मुबारका का नाम है सूरह वाक़िआ. क्या नाम है? सूरह वाक़िआ. बड़ी मशहूर सूरत है और कसरत से पढ़ी जाने वाली सूरतों में इसका शुमार होता है. बच्चों इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं. चंद रिवायात सुनते हैं कि सूरह वाक़िआ पढ़ने वाले को क्या क्या फ़वाइद और बरक़ात हासिल होती हैं. चुनाचे सूरह वाक़िआ कुरान पाक के पारा नंबर 27 में है और इस सूरत में 96 यानी कि 96 आयात हैं. प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये सूरत बहुत ही बाबरकत है. सहाबी रसूल हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह वाक़िआ तवंगरी यानी कि खुशहाली की सूरत है, लिहाजा इसे पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ. तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरगीब इरशाद फरमाई, हुक्म इरशाद फरमाया कि इतनी मुबारक सूरत है कि इसको क्या करो? पढ़ो और अपनी औलाद को भी सिखाओ. मज़ीद सुनते हैं सहाबी रसूल हज़रत सय्यदना इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरज़ुल मौत यानी वो बीमारी जिसमें इंसान का इंतकाल हो जाए उस बीमारी में मुब्तला थे.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں آپ کو خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، مرض الموت میں آپ کا وصال ہونے والا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میں اگر آپ کو خزانے سے کچھ دے دوں تو کیسا؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی آپ آفر کر رہے ہیں لیکن مجھے اس خزانے کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بعد میں آپ کی بچیوں کے کام آئے گا، یعنی آپ جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو آپ کی جو بچیاں ہیں تو اس خزانے کے مال سے ان کو کیا ملے گا؟ فائدہ حاصل ہوگا، ان کی سپورٹ ہو جائے گی. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ یعنی تنگ دستی اور غربت سے ڈرتے ہیں. میں نے ان کو حکم دیا ہے، یعنی اپنی بچیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا. تو دیکھیں بچوں، ہمارے صحابہ کرام کا نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات پر، آپ کے فرامین پر اور اللہ کی رحمت پر کتنا بھروسہ تھا، کتنا ٹرسٹ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ سورہ واقعہ کی برکت سے تنگ دستی دور ہوتی ہے تو آپ کو دنیاوی مال کی کوئی غرض نہ رہی. آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آفر کو قبول نہ کیا اور اس خزانے کے مال کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنی بچیوں کو تعلیم دی ہے وہ سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کرتی ہیں رات میں تو انشاءاللہ یہ کبھی تنگ دستی اور محتاجی کا شکار نہیں ہوں گی. اللہ پاک ہمیں ایسا بلیو، ایسا اعتماد عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے، بالخصوص رات کے وقت اس سورت کی تلاوت کر کے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس میں قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن. کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز منی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور آج ہم اس سیگمنٹ میں مقام ابراہیم کے بارے میں سنیں گے. پیارے بچوں، مقام ابراہیم کا تعلق اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. آئے مقام ابراہیم کے بارے میں سنتے ہیں. پیارے بچوں، یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کعبہ شریف سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے. یہ وہی مبارک پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے اور دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف کی دیواروں کو مکمل فرمایا. یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مبارک قدموں کا اس پتھر پر بہت گہرا نشان پڑ گیا. آپ کے قدموں کے مبارک نشان کی وجہ سے اس مبارک پتھر کی فضیلت اور عظمت میں 4 چاند لگ گئے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ پاک نے آپ کے ساتھ 2 جنتی پتھر حجر اسود اور مقام ابراہیم بھی زمین پر اتارے تھے. اس وقت یہ پتھر بہت چمکدار تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو انہیں پہچان لیا اور انہیں اپنے ساتھ چمٹا کر انس یعنی پیار اور سکون حاصل فرمایا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقام ابراہیم قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے. اس کے قریب جو دعا مانگی جائے اللہ پاک قبول فرماتا ہے. اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن پاک میں 2 جگہ اس کی عظمت بیان فرمائی ہے. ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یعنی کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے. اور دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ترجمہ کنز العرفان. اور اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. پیارے بچوں، 4000 سال سے اس برکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں. مقام ابراہیم کی عظمت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس جگہ اللہ پاک کے مقدس بندوں کا کوئی نشان موجود ہو وہ جگہ اللہ پاک کے نزدیک بہت زیادہ عزت اور عظمت والی ہو جاتی ہے اور اس جگہ اللہ پاک کی عبادت کرنا
اللہ پاک کے نزدیک بہت ہی بہتر اور محبوب ہے۔ اب آپ غور کریں کہ مقام ابراہیم جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان کی وجہ سے اتنا عظمت والا ہو گیا، تو اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ السلام کی قبر انور کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نشان ہی نہیں بلکہ اللہ پاک کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم انور موجود ہے۔ سبحان اللہ! اللہ پاک ہمیں ان مبارک مقامات کی زیارت کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے ایک مقدس پتھر کے بارے میں جانا جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی تقریباً 2 مقامات پر فرمایا۔ اس مقدس مقام کا، مقدس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں سے لگنے والا پتھر۔ اللہ پاک ہمیں اس کی زیارت کرنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس میں آج ہوگی ایک ایکٹیویٹی کوسچن آنسر پر مشتمل۔ سوالات میری طرف سے ہوں گے، آنسر کون کریں گے؟ آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ دونوں جانب سے میں ایک ایک بچے کو سلیکٹ کروں گا، ان چاروں میں سے ایک ایک آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے بھی ایک، یہاں سے بھی ایک۔ آپ دیکھیں گے ہمارے سیٹ پر 2 بورڈ موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اور ان پر 6 نمبر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ 6 کوسچن ہوں گے، 6 سوالات ہوں گے اور ان کے 6 آنسر ہوں گے، اور ان کے 6 آنسر ہوں گے۔ سوال میں کروں گا، دونوں بچے میرے سوال کو سنیں گے، سوال سیم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس دوران کسی سے پوچھیں گے نہیں، کسی سے مشورہ نہیں لیں گے، ایک دوسرے کے بورڈ کو نہیں دیکھیں گے، ذہن میں سوچیں گے کہ سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ جو جواب ان کو سمجھ میں آئے اس کو وہ تلاش کریں گے اپنے سامنے رکھی ہوئی ریڈ کلر کی باسکٹ میں۔ آپ کہیں گے باسکٹ میں تو فروٹ ہوتے ہیں، جواب کیسے نکلے گا؟ تو یہاں یہ وہ باسکٹ ہے جس میں فروٹ نہیں ہے بلکہ آپ کے کوسچن کے آنسر ہیں۔ کس طرح؟ ان دونوں باسکٹس میں کچھ کلرفل پیپرز موجود ہیں، کچھ صفحات موجود ہیں، ان صفحات پر میرے سوالوں کے کیا ہیں؟ جوابات ہیں۔ آپ کو بس سوال سننا ہے، سمجھنا ہے، جواب سوچنا ہے اور وہاں سے تلاش کر کے بورڈ پر اس کو پن کر دینا ہے۔ سوال نمبر 1 کا جواب کہاں پن کریں گے؟ نمبر 1 کے سامنے، ٹھیک ہے؟ 6 سوالات مکمل ہوں گے، پھر ہم چیک کریں گے کہ کس کا جواب درست ہوتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب۔ سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، جواب ڈھونڈنا ہے۔ دائیں جانب 4 بچے موجود ہیں، کون آنا چاہے گا جوابات دینے کے لیے؟ ماشاءاللہ، پہلے نمبر پر جو موجود ہے اپنا نام بتائیں گے۔ احمد رضا۔ احمد رضا، آپ جوابات تلاش کر لیں گے؟ جی۔ کوئی مشکل تو نہیں ہوگی آپ کو؟ چلیں آپ پہنچیں گے وہاں بورڈ کی طرف۔ ماشاءاللہ، احمد رضا کے مقابلے میں یہاں بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ، چاروں ہاتھ کھڑے ہوئے۔ دوسرے نمبر پر جو موجود ہے اپنا نام بتائیں گے۔ محمد سائم۔ محمد سائم، آپ تو بہت چھوٹے سے ہیں، آپ مقابلہ کر لیں گے ان سے؟ جوابات دے لیں گے؟ جی۔ چلیں پہنچیں گے آپ بھی بورڈ کی طرف۔ ماشاءاللہ، احمد رضا اور محمد سائم دونوں بچے سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ جی، تو مقابلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ توجہ سے میرا سوال سنیں گے، ادھر دیکھیں گے مجھے۔ پہلا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس صحابی رسول نے پڑھائی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس صحابی رسول نے پڑھائی؟ صحابی رسول کا نام بتانا ہے۔ دوسرا سوال، آب زمزم شریف کس طرف منہ کر کے پینا چاہیے؟ اللہ پاک ہمیں مکہ پاک میں جا کر خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے زمزم پینا نصیب فرمائے، لیکن ہم دنیا کے کسی بھی مقام پر ہوں، آب زمزم پینے کی جب سعادت ملے تو ہمارا رخ کس کی جانب ہونا چاہیے؟ کس ڈائریکشن میں ہونا چاہیے؟ آب زمزم کس رخ کی طرف منہ کر کے، کس ڈائریکشن کی طرف منہ کر کے پینا چاہیے؟ تیسرا سوال، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی کون سی آیت نمبر ہے؟ یہ آیت مبارکہ کا جز ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ آیت نمبر بتانا، یہ سورہ بقرہ کی کون سی آیت کا جز ہے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ ماشاءاللہ۔ چوتھا سوال، حدیبیہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی راتیں قیام فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر کتنی راتیں وہاں پر اسٹے فرمایا؟ راتوں کی تعداد بتانی ہے۔ پانچواں سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کون کرے گا؟ اللہ کی رحمت سے
مخلوق کی سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کرنے والی شخصیت کا نام بتانا ہے؟ جی ماشاءاللہ، دونوں طرف سے جوابات آ رہے ہیں۔ چھٹا اور آخری لاسٹ کوشچن دونوں سے یہ ہے، فجر کی اذان میں کون سے خاص الفاظ کہے جاتے ہیں؟ پانچوں نمازوں کی اذان ہوتی ہے، لیکن فجر کی اذان میں کچھ کلمات مزید ایڈ کیے جاتے ہیں جو دیگر نمازوں کی اذانوں میں نہیں ہوتے، وہ کلمات بتانے ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ ماشاءاللہ دونوں جانب سے جوابات کا سلسلہ مکمل ہو چکا۔ اب چیک کریں گے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان بچوں کی پہلے سے تیاری ہوتی ہے، یعنی ان کو سوالات اور جوابات بتائے جاتے ہیں، ان کو تیاری کروائی جاتی ہے، یہ سوچ سمجھ کر جواب دیتے ہیں، ایسے اندازے سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو پیچھے تیاری ہوتی ہے، جیسے ایگزام سے پہلے ہم تیاری کرتے، تو ان بچوں کی بھی تیاری تھی۔ جی تو پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس صحابی رسول نے پڑھائی؟ تو ان صحابی رسول کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ان کی کنیت ہے، ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دونوں جانب بچوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ، دونوں کا پہلا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ آب زمزم شریف کس طرف منہ کر کے پینا چاہیے، ڈائریکشن کون سی ہونی چاہیے؟ تو ہمیں خانہ کعبہ یعنی کہ قبلے کی طرف رخ کر کے زمزم شریف پینا چاہیے، مبارک پانی پینا چاہیے۔ یہاں بھی انہوں نے کہا کعبہ شریف کی طرف، اور خانہ کعبہ سامنے موجود نہ ہو تو پھر اس ڈائریکشن میں جہاں کعبہ ہے یعنی کہ قبلے کی جانب۔ تو ان دونوں کا دوسرا جواب بھی درست ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کا ایک جز ہے، اور آیت مبارکہ کا نمبر ہے 196، 196۔ دونوں کا جواب درست ہے۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی راتیں سٹے فرمایا؟ تو 23 راتیں آپ علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا۔ دونوں جانب جواب کیا ہو گیا ہے؟ درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کون کرے گا؟ تو سب سے پہلے مخلوق کی شفاعت کرنے والے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ دونوں بچوں کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ اچھی تیاری تھی، دونوں ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ آخری سوال یہ تھا کہ فجر کی اذان میں کون سے خاص الفاظ کہے جاتے ہیں؟ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، جس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ ان دونوں کا آخری جواب بھی ماشاءاللہ، تو پتہ چلا کہ مقابلے میں دونوں آگے بڑھ گئے، اور ہمارے پروگرام میں اکثر یہی ہوتا ہے، بچے تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور ماشاءاللہ اچھے انداز میں پرفارم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سے محبت رکھنے اور قرآن مجید کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، نور والی نور والی نور والی کتاب، قرآن میرا نور والی کتاب، قرآن میرا نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل